الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولاء العلی وشرح صدورنا بمعرفت الولی وَمَلَأُ قُلُوبَنَا بِذِكْرِ الْعَلِي وَأَبْقَى أَعْيُنَنَا فِي غَمِّ الْعَلِي الصلاة والسلام على النبي والعلي وأب العلي وأم العلي وزوجة العلي وأبناء العلي وبنات العلي وشيعة العلي وأنصار العلي واللعنة دائمة على أعداء العلي أما بعد فقد قال إله العلي وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صلوات صلوات پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بآواز بلند صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اللہ کے عالم چاردہ معصومین کا صدقہ جملہ مومنین کی یہ مسلسل حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو مومنین اپنی دلوں میں دعائیں لے کر آتے ہیں خالق جملہ مومنین کے شرعی حاجات پورے فرمائے. میں نے مسلسل عبادت اور رضائے الہی پر گزارش کرتا آ رہا ہوں. رات جہاں پہ میں نے اپنی بات کو روکا تھا وہ یہ الفاظ تھے کہ آل محمد نے اللہ کو منوایا ہے اور اللہ نے آل محمد کو منوایا ہے. توجہ ہے بھائی جان؟ شروع کروں. جس طرح علی مولا بلند ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، 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 بآواز بلند صلوات. آل محمد نے اللہ کو منوایا ہے. اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں. اگر آل محمد نہ ہوتے، اگر تھوڑا سننے کا موڈ بنا لیا کریں، اگر آل محمد نہ ہوتے تو ہمیں خدا کی معرفت نہ ہوتی. انہوں نے اللہ کو منوایا ہے، یہ خود اللہ نہیں. جو سامنے بیٹھے ہیں دوستو، یہ خود علی اللہ کو منوانے آیا ہے. علی اللہ نہیں ہے، اللہ کے پہچاننے کا ذریعہ ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اللہ نے
آل محمد کو منوایا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جس اللہ کو آل محمد نے منوایا اسے تو یہ سارے مان رہے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ جس کو آل محمد نے منوایا ہے مولانا اسے یہ سارے مان رہے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے منوایا ہے جی میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کو ماننا کیا ہے؟ جس کو یہ منوائے۔ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اسی لیے سرکار صادق ارشاد فرماتے ہیں ان السمع للتوحید، یہ جو تمہارے کان ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں۔ کتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے یار۔ یہ تمہارے جو وجود میں کان ہے، کان یہ کس کے لیے ہے؟ بولیں۔ یہ معصوم کی تقریر ہے، میری نہیں، معصوم نے کہا ہے کہ یہ جو تمہارے کان ہیں للتوحید، یہ توحید کے لیے ہیں، کیونکہ توحید کو سنا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ مہربانی ہوگی اگر آپ نے کرم فرما لیا جی۔ ان السمع للتوحید، یہ جو تمہارے کان ہیں، کیونکہ توحید سماعت ہے، توحید کو سنا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ غور میری طرف رہے، گپیں بعد میں لگا دینا جی۔ سارے کام یہاں پہ یاد آ جاتے ہیں۔ مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام میں کچھ دینے لگا ہوں، اور جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں مہربانی کریں گے، توجہ میری طرف رہے گا۔ معصوم کی تقریر ہے، جتنا داد ملے گا وہ مجھے نہیں ملے گا، سرکار صادق کو ملے گا، کیونکہ یہ تقریر انہی کی ہے۔ میں نقل کر کے آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ کان کس کے لیے؟ جو بغیر وحی کے نہیں بولتے آج بول لو، کس کے لیے ہے جی؟ اللہ کے لیے۔ یہ کان کیونکہ توحید سماعت ہے، وہ سنی جاتی ہے، دیکھی نہیں جاتی۔ اچھا آگے فرماتے ہیں والبصر للنبوہ، یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں یہ نبوت کے لیے ہیں۔ یہ تمہاری آنکھیں للنبوہ، یہ نبوت کے لیے ہیں، کیونکہ نبوت کو دیکھ کر، ان آنکھوں سے جی بولے نا، ان آنکھوں سے دیکھ کر اس درخت کو اشارہ کرو یہ تیرے بلانے پر آ جائے تو تجھے نبی مانے۔ توجہ نہیں فرمایا جی۔ یہ کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے تو تجھے نبی مان لیں گے۔
یہ کنکریاں تیرے ہاتھ پر بولیں تو تجھے نبی مان. یعنی ان آنکھوں سے معجزات کو دیکھ کر نبوت کو قبول کیا گیا. اب معصوم نے کیا فرمایا کہ ان آنکھوں کا تعلق نبوت سے ہے، کیونکہ نبوت کو دیکھا جاتا ہے. اچھا اب فرماتے ہیں والفوادا والفوادا للولایا، یہ جو تمہاری دل ہے یہ ولایت کے لیے ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اللہ کے لیے ہیں، آنکھیں نبوت کے لیے ہیں، یہ دل ولایت کے لیے ہے. میں نے کہا یہ سرکار صادق کا فرمان ہے اور یہاں تک ہے، یہاں تک. آگے میری بات ہے، میرا سوال ہے. معصوم نے پہلا جملہ جو کہا کہ کان اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ خدا نہ خواستہ اسی شہر میں کوئی کانوں سے بہرا ہو جائے، اسے آپ زندہ سمجھتے ہیں یا مردہ؟ اس سے بڑھ کر تو میرے پاس کوئی تقریر ہی نہیں ہے. بھائی کوئی کانوں سے بہرا ہو گیا، اسے سب بہرا سمجھتے ہو یا مردہ؟ بہرا ہے، زندہ ہے. بہرا ہے، زندہ ہے، کھا پی سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، وہ مردہ نہیں. توجہ چاہوں گا، وہ مردہ بہرا ہے، مردہ نہیں ہے. اچھا یہ بات مان لی نا آپ نے کہ بہرے کو مردہ نہیں سمجھتے. اچھا خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اندھا ہو جائے، نابینا ہو جائے، اسے آپ اندھا سمجھتے ہیں یا مردہ؟ جی اندھا ہے، نابینا ہے، نہیں دیکھ سکتا. اندھا ہے مگر زندہ ہے. توجہ ہے، اندھا ہے مگر زندہ ہے، کوئی اسے مردہ نہیں سمجھتا. اچھا یہاں پہ سارے اہل علم تشریف فرما ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کسی کی یہ دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں، یا علی، دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں، اب مجھے بتائیں وہ کیا ہے؟ بولے تھوڑا، کیا ہے؟ مردہ ہے. معصوم نے کیا کہا کہ کان اللہ کے لیے ہیں،
آنکھیں نبوت کے لیے ہیں، دل ولایت کے لیے ہے۔ اگر دل چلی گئی تو بندہ مردہ بن جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ معصوم نے تمہیں فکر دیا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، محمد الرسول اللہ پڑھتے رہو، لیکن جب تک علی ولی اللہ نہیں پڑھو گے تم مردہ ہو، زندہ نہیں رہ سکتے۔ آخری آدمی تک نعرہ حیدری۔ اور دل ختم ہو گئی جی، چندہ کر کے بھی اسے ٹھیک نہیں کرا سکتے، وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ دل کے بعد اگر کوئی ڈاکٹر صاحب کو کہے کہ یہ بہرا ہے، دیکھو کوئی گمراہی کی طرف نہ چلا جائے، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ کان سنتے ہیں تب تک جب تک دل ہے، یا جی یہ آنکھیں دیکھتی ہیں جب تک، اگر دل ختم ہو گیا، توجہ چاہوں گا، اگر دل ختم ہو گیا تو کان ٹھیک بھی ہوں، جی آنکھیں ٹھیک بھی ہوں، لیکن وہ بیکار ہو جاتی ہیں۔ معصوم نے فرمایا اگر تمہارے دل میں ولایت علی نہیں ہے، محبت علی نہیں ہے، مودت علی نہیں ہے، نہ تمہیں لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا، نہ محمد الرسول اللہ دے گا۔ نعرہ حیدری۔ یا علی، اگر علی کی ولایت نہیں، میں کتاب کا نام لے رہا ہوں، فرائض و سمتیں برادران اسلام کی بہت بڑی کتاب، نبی کی حدیث ہے، من احبا، نہیں آپ سننا چاہتے ہیں تو میں پڑھوں، میں خامخواہ کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ من احبا ان یتمسک بالدینی، نبی فرماتے ہیں جو آ کر تمہیں یہ کہے کہ میں دین سے محبت کرتا ہوں، من احبا، جو یہ کہے کہ میں محبت کرتا ہوں، ان یتمسک، اور میرا دین سے تمسک ہے، میں بڑا دیندار ہوں، دیکھو نا میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہوں، باریش ہوں، اتنی بڑی تسبیح ہاتھ میں ہے، مسجد میں رہتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، یہ دین کا سارا مٹیریل میرے ساتھ ہے، بستر میرے ساتھ ہے، برتن میرے ساتھ ہیں، جو نہیں فرمایا آپ نے، یہ سارا میٹر میرے پاس ہے، یتمسک، میرا دین سے تمسک ہے، اور وَيَرْكَبَ سفینۃ النجات، اور میں نجات کی کشتی میں بیٹھ جاؤں گا۔ بولے یار جو سامنے بیٹھے ہیں، میں نجات کی کشتی میں بیٹھ جاؤں گا۔ اب یہ میرے جملے نہیں ہیں، نبی فرماتے ہیں لاکھ مرتبہ وہ اپنے آپ کو دیندار کہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھے، نمازی بھی ہو، الحاج بھی ہو، زکاتی بھی ہو، لیکن مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اسے دیندار کبھی بھی نہ ماننا۔ بولے اللہ کے لیے، بولے اللہ کے لیے، بولے اسے دیندار کبھی بھی نہ مانا۔ یا رسول اللہ، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے، تیرا کلمہ
کلمہ پڑھ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں، اس پر سوال کرنا. نبی فرماتے اس پر سوال کرنا. وہ کون سا سوال کرے؟ نبی فرماتے ہیں جب وہ کہے نا کہ میں دیندار ہوں، میں دیندار ہوں، میں دیندار ہوں، تو فوراً پوچھ لینا فَلْيَقْتَدْ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. ارے تو جو دیندار بنا ہے پہلے یہ تو بتا کہ تیرا علی امام ہے یا نہیں ہے، تیرا علی ہادی ہے یا نہیں ہے، تیرا علی رہبر ہے یا نہیں ہے. وہ نبی فرماتے ہیں اگر علی کو امام نہیں مانتا تو کل بھی بے دین تھا، آج بھی بے دین ہے. نعرہ حیدری. اگر علی کو امام نہیں مانتا تو وہ کل بھی بے دین تھا. نہیں، اس حدیث کو اگر زبان حال میں بیان کیا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ شرافت کے کعبہ نے، زہرا کے بابا نے، حسنین کے نانا نے، ما ینطق عن الہوا کے مصداق نے، واللیل اذا سجا کے مصداق نے، قرآن کی تفسیر نے، اللہ کی مرضیوں کی تصویر نے یہ ہمیں سمجھایا کہ اگر کوئی علی علی کرتا ہے تو سمجھنا وہ دیندار ہے، اگر علی علی نہیں کرتا دیندار نہیں ہے، دہشت گرد ہے. کیونکہ جہاں علی ہوں گے وہاں دین ہوگا. جی جہاں بولیں وہاں دین ہوگا، دہشت گردی نہیں ہوگی. توجہ ہے یا نہیں؟ مجبوری ہے نا، جس کو جیسا ماحول ملے گا. یا علی ہائے 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 ہائے، جس کو جیسا ماحول ملے گا. اگر شریفوں کا ماحول ملے گا تو شریف بنے گا، بدماشوں کا ملے گا تو بدماشی بنے گا. وہ کبھی دین، توجہ ہے، دین الگ ہے، دہشت گرد جی مسلمان الگ ہے، دہشت گرد الگ ہے. توجہ چاہوں گا، دین دو دلوں کو جوڑنے آیا ہے. دین دو دلوں کو جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا. جن کو دین کی تعریف سمجھ میں آ گئی ہے ان کے لیے جملہ، دین ہے کافروں کو مسلمان بنانا. میری طرف توجہ رہے اللہ کے لیے. جی رسول اکرم جو دین لائے تھے وہ کون سا دین تھا؟ کہ کافروں کو، بولے تو تھوڑا، کافروں کو جی یہ فوج در فوج، جی فوج در فوج لوگ آتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، کردار دیکھتے تھے. توجہ ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ قبلہ. جی کردار دیکھتے تھے، گفتار کو سنتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے.
یعنی جو رسول اللہ دین لائے تھے وہ دین کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے معلوم ہوا. جو کافر کو اٹکوا لو آخری آدمی تک، جو کافر کو مسلمان بنائے وہ رسول کا دین ہے، جو مسلمان کو کافر بنائے. ہائے ہائے ہائے، بآواز بلند درود پڑھے محمد و آل محمد. جو کافروں کو مسلمان بنائے وہ رسول کا دین ہے، جو مسلمان کو کافر بنائے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور مجھے اس منبر کی قسم ہے، یہ تلوار کی زور سے اسلام نہیں پھیلا. جی کوئی دکھائے مجھے کہ تلوار ہاتھ میں تھی، کلمہ پڑھو، نہیں پڑھو گے تو گردن قلم کر دوں گا. جی ایسا تھا. اور یہ بھی جھوٹ ہے. ہمارے سندھ کے لیے کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے تلوار سے اسلام پھیلایا تھا. خدا جانتا ہے تلوار سے اسلام نہیں پھیلتا، کردار سے پھیلتا ہے. تلوار سے نہیں، کردار ایسا ہو کہ اگر کوڑا پھینکنے والی بیمار ہو جائے، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، کوڑا پھینکنے والی بیمار ہو جائے تو مصطفیٰ پریشان ہو جائیں کہ کہاں چلی گئی. ہائے ہائے. اور جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر زبان سے کچھ نہیں کہتے تو یہ راستہ بدل دو. اور گلیاں تو ہیں اور راستے بھی ہیں، اسی راستے سے آتے ہو. مصطفیٰ نے کہا دیکھو تم میں اور مجھ میں فرق ہے، میں راستہ بدلنے نہیں آیا، راستہ میں بدلنے نہیں آیا، بدلوانے آیا. ہاں اگر میں بدل گیا تو وہ کیسے بدلے گی؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر میں بدل گیا تو وہ کیسے بدلے گی؟ ہو گئی بیمار. مصطفیٰ نے کہا چلیں نا عیادت کریں. 3 دن گزر گئے ہیں، وہ کوڑا مجھے نظر نہیں آتا. ہائے ہائے، اللہ اکبر. گئے. یہ کردار رسول دیکھنا، دین کیسے پھیلایا جاتا ہے. گئے، اجازت مانگی. توجہ ہے یا نہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول نے سبق دیا ہے، اگر کافرہ کے در پر بھی جاؤ تو بغیر اجازت کے نہ جانا. اجازت طلب کی، اجازت تو مل گئی، لیکن اس کے دل میں ایک بات گھوم رہی تھی کہ یہ مجھ سے بدلہ لینے آئے ہوں گے، کیونکہ ابھی میں بستر علالت پر ہوں، بیمار ہوں، یہ بدلہ لینے آئے ہوں گے. اور جیسے جیسے مصطفیٰ قریب آئے، بستر پہ سوئے ہوئے کہا ہاں عبداللہ کے یتیم، جب میں بیمار ہو گئی تب بدلہ لینے آئے ہو. ہوئے ہوئے ہوئے. جس کی زبان پر قرآن کی مہر لگی ہوئی ہے
مصطفیٰ نے فرمایا ضعیفہ میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ آج تجھے دوائی چاہیے یا دعا چاہیے؟ اللہ اکبر، میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں، خدا کی قسم کردار ہو تو ایسے نبی کی باتیں بادب لوگ میرے سامنے ہیں، نبی کی باتیں سنتی گئی یا صحت مند ہوتی گئی؟ ہوئے ہوئے ہوئے، قدموں کو چوم کر پوچھتی ہے میں پچھلی زندگی پر لعنت کرتی ہوں، مجھے ابھی کلمہ پڑھاؤ، میں زندگی پر لعنت کرتی ہوں جو میں کوڑا پھینکتی رہی، اس زندگی پر بھی لعنت کرتی ہوں اور جن جن کے کہنے پر پھینکتی رہی۔ ان پر بھی لعنت کرتی ہوں۔ تو میرے دوستو، تلوار کے ذریعے نہیں پھیلتا دین، کردار کی ضرورت ہے، کردار ایسا ہونا چاہیے کہ کافر مسلمان ہو جائے، تلوار نہیں چلائی جاتی۔ سندھ میں چلے میرے ساتھ، دیکھیں سندھ کے شہر، اگر یہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہوتا تو پھر ہر شہر کے چوک پر آج وہ تلوار لٹکی ہوئی نظر آتی۔ کہنے لگا ہوں کچھ، اگر تلوار کے ذریعے سے دین پھیلا ہوا ہوتا تو آج ہر شہر میں تلوار لٹکی ہوئی نظر آتی۔ چلے جا کر دیکھیں، اگر تلوار لٹکی ہوئی نظر آئے تو سمجھنا کہ تلوار کے ذریعے دین پھیلا ہے۔ اگر ہر چوک پہ عباس کا علم نظر آئے، اللہ اکبر، دین تلوار کے ذریعے نہیں، دین کسی کی زندگی لیتا نہیں۔ یا علی، دین کسی کی زندگی لیتا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، توجہ نہیں فرمائی آپ نے جی؟ اے ایمان رکھنے والو، اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، توجہ چاہوں گا، اذا دعاکم، بلائے تو فوراً چلے جانا۔ ہوگا کیا؟ لما یحییکم، تمہیں موت نہیں آئے گی، زندگی ملے گی۔ یا علی، موت نہیں آئے گی، زندگی دے گا۔ کون دے گا؟ لما یحییکم، یہ میرا رسول، تھوڑا بولے یار اللہ کے لیے جی، یہ میرا رسول تمہیں لما یحییکم، جب اس کے بلانے پر آؤ گے، جہاں بھی بلائے، جب بھی بلائے، توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے، جب بھی بلائے، جہاں بھی بلائے، تو اس کے بلانے پر آ جانا۔ لما یحییکم، یہ تمہیں زندگی دے گا۔
یہ تمہیں زندگی دے گا. ارے جو میرا رسول اوروں کو زندگی دے وہ خود کیسے مر سکتا ہے؟ اللہ یہ تمہیں زندگی عطا کرے گا. شرط ہے اس کے بلانے پر. تو دین زندگی دیتا ہے، کسی کی زندگی لیتا نہیں. اور یہ جو جہاد لفظ ہے جی، جہاد لفظ جو ہے یہ جہاد زندگی لیتا نہیں. توجہ چاہوں گا، زندگی دیتا ہے. کلمہ پڑھو زندہ رہو، نہیں پڑھتے میدان چھوڑ دو. اب کون پہنچے؟ بھائی اس سے پوچھو جس کے مزاج کا نام جہاد ہے. کہ بولا مولانا میدان میں جا کر، میدان میں جا کر سامنے ہے کافر. توجہ ہے یا نہیں؟ میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو ورنہ تلوار سے تیرا سر اڑا دوں گا. نہیں نہیں، میں تمہیں زندگی دینے آیا ہوں. کلمہ پڑھو زندہ رہو. اس نے کہا اگر کلمہ پڑھنا ہوتا تو گھر بیٹھے نہ پڑھ لیتا. علی نے فرمایا پھر ایک کام کرو، میدان چھوڑ دو. زندہ رہو. نہیں چھوڑوں گا، تانے ملیں گے. کافر تھا، بے غیرت نہیں تھا. اللہ اکبر. تانے ملیں گے. کائنات قربان ہے ایسے مجاہد پر. فرماتے ہیں اگر مار سکتے ہو تو پہلا وار تم کرو. توجہ ہے، پہلا وار تم کرو. اگر تم مار سکتے ہو تو میں مر جاؤں، تم زندہ رہو. اب بات سمجھ میں آئی کہ جہاد کسے کہتے ہیں. جہاد زندگی لینے کا نام نہیں ہے، زندگی دینے کا نام ہے. ارے میدان میں جا کر، میدان میں جا کر، میدان میں جا کر ایک کافر کو زندگی دینے کا نام جہاد ہے. مسجد میں بیٹھ کر میں نے آگے جملہ نہیں کہا ہے کیونکہ آپ صاحب معرفت ہیں، سمجھتے تو سب کچھ ہے. مجھے صرف اشارہ کرنا ہے کہ میدان میں جا کر کسی کو زندگی دینے کا نام جہاد ہے. مسجد میں بیٹھ کر کسی کی زندگی لینے کا نام. توجہ فرمایا آپ نے یا نہیں جی؟ یہ جہاد نہیں ہے. اسلام پھیلا ہے کردار سے، دین پھیلا ہے کردار سے. جی اگر کردار اچھا ہوگا لیکن وہ تب ہوگا جب ولایت علی ہوگی، محبت علی ہوگی. جن جن کا علی امام ہے وہ شریف ہوگا. توجہ ہے، جس کا علی امام ہے وہ شریف ہوگا. کیوں نہ شریف ہو جب اماں شریف ہے. جی جب اماں شریف ہے تو وہ شریف کیوں نہ بنے گا. شریف ہے ہی وہ جس کے دل میں ولایت علی ہے، اور اسے شریف بننا پڑے گا.
جس کے دل میں علی کی محبت ہے، علی کا پیار ہے، اسے شریف، اور جب ہم شریف بنیں گے تو وہ ملکہ شرافت راضی ہوگی، جس نے ہماری شرافت کو بچانے کے لیے کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی اس دربار، کبھی اس دربار۔ رونے والوں، یہ جو مدینے سے قافلہ نکلا ہے وہ خود شریف تھے، ہماری شرافت کو، ہماری غیرت کو بچانے کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اور یہ فرق دیکھیے گا، جہاں ولایت علی نہیں ہوگی، محبت علی نہیں ہوگی، علی ولی اللہ نہیں ہوگا، وہاں شرافت نہیں ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ عمر ابن سعد کو بلا کر کہا، اے سعد کے بیٹے، یہ جو میدان میں شور ہے نا، یہ بند کراؤ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں، کہ یہ اتنی فوجیں آئی ہوئی ہیں اور میں یہ شور بند کروا سکوں۔ کیا بات ہے حسین تیری! امام فرماتے ہیں تیرے بس میں نہیں ہے نا، میرے بس میں ہے۔ انگلی کا اشارہ کیا، جو حیوانوں کے گردنوں میں ٹلیاں بندھی ہوئی تھی انہوں نے بھی بجنا چھوڑ دیا۔ جب خاموشی طاری ہوئی، ذہن میں بات یہ رہے کہ جہاں علی نہ ہوگا وہاں دین نہیں ہوگا، وہاں بدماشی ہوگی، وہاں شرافت نہیں ہوگی۔ جب خاموشی طاری ہوئی، امام نے ایک جملہ کہا، اے سعد کے بیٹے، پہلے مجھے یہ بتا کہ کیا میں نے اپنی نانا کی شریعت کو بدل دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حرام کو حلال کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اب امام فرماتے ہیں پھر میرے قتل پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ کیوں میری بیٹیاں یتیم کرنا چاہتے ہو؟ کیوں میری بہنیں پردیس میں رلانا چاہتے ہو؟ تو جو جواب ملا وہ سناؤں؟ اس نے اور کچھ نہیں کہا، تو نے نانا کی شریعت کو بھی نہیں بدلا، حلال کو حرام نہیں بنایا، حرام کو حلال نہیں بنایا۔ کیوں لڑ رہے ہیں بے بغض ابی کا، تیرے بابا کے بغض کی وجہ سے۔ اب کربلا سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ نمازیں تو دونوں طرف تھی نا، روزے دونوں طرف تھے، لا الہ الا اللہ دونوں طرف تھا، محمد رسول اللہ دونوں طرف تھا۔ وہ کون سی چیز تھی کہ شریف شریف رہے، بدماش بدماش رہے؟
وہ تھی علی کی محبت. ادھر علی تھا، ادھر علی کا بغض تھا. یہ بغض تھا، یہ غصہ تھا علی پر، اتارا گیا ان کی بیٹیوں پر یا بیٹوں پر. رونے والوں، میں نے رات عرض کیا تھا کہ علی مولا کوفہ کے ہر بازار کے چوک پر کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کو بتا رہے تھے، بیٹا یہ کوفے کی بازاریں دیکھ لو، یہ کوفہ کے چوک دیکھ لو. بی بی نے رو کر کہا تھا، بابا میں تیری بیٹی ہوں، یہ بازار چوک تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں. امام نے فرمایا اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ تو بیٹی ہو کر ان بازاروں میں آئے گی، تو ثابت کرے گی کہ میرا بھیا باغی نہیں تھا، نمازی تھا. رونے والوں، بس یہیں سے 2-4 جملے آگے تاکہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئے. میرے بعد مولا کے بہترین مداح آپ کو مصائب سنائیں گے. رونے والوں، میں نے یہاں پہ رات ختم کیا تھا. آگے 2 جملے، علی کی بیٹیاں جب آئیں نا تو کوفہ کی عورتیں درخواستیں لے کر آئیں، یا علی ہمیں اجازت دو نا کہ ہم تیری شریف بیٹی زینب کی زیارت کریں. رونے والوں، علی مولا کریم امام تھے، کسی کو خالی لوٹانے والے نہیں تھے، لیکن مجھے پتہ نہیں کون سی مجبوری تھی کہ علی مولا نے کہا نہیں آج نہیں کل آنا، آج نہیں کل آنا، کیونکہ آج میری بیٹی سفر کی تھکی ہوئی، آج میری بیٹی سفر کی تھکی ہوئی ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا آج عباس کا پہرا تھا، آج حسین مولا ساتھ تھے، آج حسن مولا ساتھ تھے، محملوں پر سوار تھیں، 500 سپاہیوں کا پہرا تھا، رات کا پردہ تھا. مولا ذرا شام کی بازاروں میں آ جائیے، مولا ذرا کوفہ کی بازاروں میں آ جائیے. آج عباس نہیں ہے، آج حسن نہیں ہے، آج بازاریں بند نہیں ہیں، بدماشوں کا مجمع ہے، اور کہتے ہیں کہ علی کی بیٹیاں کہاں. بس ختم کر لیا میں نے ایک جملہ. دوسرا دن جب ہوا نا رونے والوں، دوسرا دن جب ہوا وہ پھر عورتیں آ گئی. مولا اب تو تھکاوٹ دور ہو گئی ہوگی نا، مولا آج اجازت دیں. امام فرماتے ہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن ایک دم ساری عورتیں نہ جائیں، ایک ایک کر کے 2 کر کے جانا. ایک وقت میں اتنا ہجوم، اتنا مجمع، کیونکہ میری بیٹی زینب نے کبھی عورتوں کا بھی اتنا مجمع نہیں دیکھا، اتنا ہجوم نہیں دیکھا. ہائے 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 ہائے. رونے والوں، جو علی اپنی بیٹیوں کے لیے آئے شام کی بازار یا علی کے بعد یہ ہی کوفہ کی بازار، علی کے بعد یہ ہی کوفہ کی بازار. رونے والوں، میں کیسے پڑھوں؟ ایک جملہ سن لیں، عبادت میں اضافہ ہو جائے گا.
سیدہ زینب عالیہ بابا کی شاہی میں، شاہی آپ نے سن لی نا، اس میں بڑا عرصہ گزارا اور 400 شاگردہ تھیں اس کوفہ شہر میں میری آقا زادی کی۔ رونے والوں، جب بابا کے بعد اسی کوفہ میں آئیں نا، کوفہ کے مین بازار میں جب یہ قافلہ داخل ہوا ہے، یہاں پہ حسین کے گلے کا تعویذ ہائے جس کو بابا کے سینہ کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، اس نے کہا ہاں پھوپھی اماں آپ تو کہتی تھی نا کہ کوفہ میں میری شاگردہ ہیں۔ ہاں بیٹا وہ تو ہیں نا۔ کہتی ہے پھوپھی اماں پھر یہاں سے پانی مل جائے گا؟ واہ اور بتا پھوپھی اماں پھر یہاں سے تو پانی ملنا چاہیے نا، یہاں آپ کی شاگردہ رہتی ہیں۔ بی بی رو کر کہتی ہے سکینہ اگر پانی مل جائے تو پی لو گی؟ کہتی پھوپھی اماں میں اپنے پینے کے لیے نہیں مانگتی، ادھر دیکھو نا میرا بھیا پہلے سے بیمار ہے، اس کے زنجیر گرم ہو گئے ہیں، بڑی گرمی ہے، تھوڑا سا پانی مل جائے گا اس کے زنجیروں پر چھڑکاؤں گی، اس کے زنجیر ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ پھوپھی اماں میں ڈر رہی ہوں اگر یہ پردیس میں مر گیا مجھے دفن کون کرے گا، مجھے کفن کون پہنائے گا؟ اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رولا۔ رونے والوں، اسی شہر میں ایک عورت کا نام تھا ام حبیبہ، یہ کتاب کا نام ہے توضیح عزا۔ ام حبیبہ وہ شاگردہ تھی ثانیہ زہرا کی، اس کی چند سہیلیاں بازار میں قیدیوں کا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے جو دیکھا نا اس قافلے میں ایک سر ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، وہ حیران رہ گئی، ایک دوسرے کو کہنے لگی ہاں یہ ام حبیبہ جو کہتی ہے کہ میرے ساتھ مدینے چلو، میں تمہیں حسین کا قرآن سنواؤں، زینب کا قرآن سنواؤں، کلثوم کا قرآن سنواؤں، آج چل کے اس کو لینا ہے کہ دیکھیں تیرے مرشد بھی قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن اسے دیکھ جس کے ساتھ جسم نہیں ہے، صرف سر ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ رونے والوں جلدی سے وہ دوڑی آئیں، ام حبیبہ چلو، خدا جانے کس قسم کے قیدی آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، بازار میں چلیں اور دیکھیں کہ کیسے ان کے سر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ام حبیبہ کہتی ہے میں بازار نہیں چلوں گی، جو زینب کی مرید وہ بغیر پردے کے بازاروں میں نہیں جائے گی۔ رونے والوں یہ سیدہ کی شاگردہ ہے، یہ کہتی ہے میں بازار نہیں جاؤں گی کیونکہ میں زینب کی مرید ہوں۔ آتے وقت اس نے مجھے منع کیا تھا ام حبیبہ کبھی بازار میں جا کر قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ بس رونے والوں، اس نے کہا چلو میں دیکھتی ہوں کہ یہ قرآن کیسے پڑھتا ہے۔ اس کا جو مکان تھا نا اس کے چھت پر سوار ہو گئی اور دیکھا کہ واقعی ایک سر نیزے پر ہے جس کے دائیں کے بال بائیں طرف ہیں، بائیں کے دائیں طرف ہیں، یہ ریش خون میں غلطان ہے،
رونے والوں میں حبیبہ سے رہا نہیں گیا، ہاتھ جوڑ کر کہتے شہید راہ خدا کاش آج تیری ماں ہوتی، کاش تیری کوئی بہن ہوتی ہے، کم سے کم تیرا یہ خون تو صاف کرتی ہے۔ رونے والوں بس بہنوں کا نام آنا تھا یا جعفر طیار کی بہو معمل میں تڑپ کر کہتی حبیبہ بہنوں کی شکوہ نہ کر، آ میرے ہاتھوں کو دے، میرے ہاتھ مصروف ہے، میں قید نہ ہو کے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، میرے ہاتھ مصروف ہیں، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں ان بالوں کو ایسے دھوتی جیسے میری ماں زہرا دھویا کرتی تھی۔ بس رونے والوں سر پر نظر پڑی، ایک دوسرا سر تھا، اللہ اکبر، دوسرا سر تھا جس کا خون کی بجائے دودھ کی دھاریں، اللہ اکبر۔ بس میں نے چھوڑا سارا مضمون، حبیبہ چھت سے اتری، خدا جانے کیسے بازار میں آئی، دیکھا گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، آنکھوں سے خون رو رہا ہے، اللہ اکبر۔ رونے والوں اس کے قریب آ کر کھڑی رہی، کچھ کہتی نہیں، بس اچانک سے آواز سنی، جب سکینہ نے کہا نا پھوپھی اماں پانی مل جائے گا، ہائے ہائے پانی مل جائے گا، حبیبہ دوڑی پانی لے کر آئی، قریب آ کر کہتی ہے اے بچی، اے چھوٹی قیدن، یہ پانی بعد میں پیو، پہلے میرے لیے 2 دعائیں مانگو۔ جو رونے کے لیے آئے ہیں میرے لیے 2 دعائیں مانگو۔ عزادارو سیدہ زینب نے کہا سکینہ بیٹا پہلے دعا مانگ، پہلے پانی کی اجرت دو، ہائے ہائے پہلے دعا مانگنا پھر پانی پینا۔ ہاں کون سی دعا؟ وہ کہتی ہے پہلی دعا تو یہ ہے کہ جس طرح تو یتیم ہوئی ہے نا اسی طرح میری اولاد یتیم نہ ہو۔ کیا گزرا ہوا ہوگا علی کی بیٹیوں کی دل پر، رونے والوں جس طرح تو یتیم ہوئی ہے اسی طرح میری اولاد یتیم نہ ہو۔ رونے والوں سیدہ نے دعا مانگی، بتا دوسری دعا کیا ہے؟ کہتے ہیں دوسری دعا یہ ہے کہ میرے مرشد مدینے میں رہتے ہیں، کوئی سبب نہیں بن رہا کہ میں مدینے جا کے ان کی زیارت کروں، دعا مانگ کوئی ایسا سبب بن جائے میں مدینے جاؤں، جا کر اپنی مرشد زادیوں کی زیارت کروں۔ بس عزادارو یہ جملہ کہنا تھا یا سیدہ زینب نے کہا اے کوفہ کی عورت تو میرے قریب آ، اللہ اکبر۔ جب حبیبہ قریب آئی نا بی بی کہتی ہے مدینے جا کر کیا کرو گی؟ وہ کہتی ہے وہاں میرے مرشد رہتے ہیں۔ اچھا تیرے مرشد؟ اچھا کسی کا نام یاد ہے؟ ہائے ہائے، جب کہا نا کسی کا نام یاد ہے، حبیبہ نے دائیں بھی دیکھا بائیں دیکھ کر کہتی ہے نام تو بڑے آتے ہیں لیکن یہ بدماشوں کی بازار ہے، وہ علی کی بیٹیاں ہیں، میں اس بازار میں ان کا نام نہیں لے سکتوں۔ تقدیر کی آواز آئی حبیبہ پہچان، یہی وہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہی علی کی۔ رونے والوں سیدہ نے کہا آہستہ سے بتا، آہستہ سے ہی بتا، نام بتا۔ رونے والوں قریب آئی، قریب آ کر کہتی ہے میری مرشد زادی کا جو نام ہے نا وہ ہے زینب بنت علی، زینب بنت علی۔ رونے والوں زینب کا نام آنا تھا
یہ تو مجھے اندازہ بھی نہیں ہے، آپ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے، خدا جانے بی بی کی دل پر کیا گزرا ہوا ہوگا۔ بس رونے والوں ایک جملہ کہا کہ عورت اگر تجھے وہ زینب اس بازار میں مل جائے، ہائے ہائے، اس بازار میں مل جائے، کوفے جا کر کیا کرو گی؟ رونے والوں تڑپ گئی، تڑپ کر کہتی ہے قید نہ ہو ورنہ تجھے سزا دلاؤں۔ وہ کوئی تیری طرح بے وارث ہے؟ ہائے ہائے ہائے، وہ کوئی تیری طرح بے وارث ہے؟ ارے اس کے عباس جیسے بھائی ہیں، وہ 18 بھائیوں کی بہن ہے۔ رونے والوں اس وقت بی بی نے کہا اماں فضا، اماں فضا، اماں میرے بال ہٹاؤ، ہائے ہائے ہائے، اماں میرے سر کے بال ہٹاؤ۔ رونے والوں بس بالوں کا ہٹنا تھا، یا بی بی نے کہا ام حبیبہ، ام حبیبہ، آج مدینہ ہوتا تو پہچان، آج مدینہ ہوتا تو پہچانتی ہے۔ ام حبیبہ پہچان، وہ زینب میں ہوں، پہچان یہ میرا حسین ہے، پہچان یہ خون رونے والا سجاد ہے۔ اللہ اللہ